السلام علیکم. پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری. اور ناظرین، پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت جو سارے مسائل چل رہے ہیں ایران امریکہ کے حوالے سے. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ نئی تجاویز جو ہیں وہ ایران نے دی ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان پر غور بھی کیا ہے. اس کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو ہوگی. اس میں بھی کچھ مسائل ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے فی الحال چیزیں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی مثبت چیزیں نکلیں گی جس سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. سردست تو ایران کی جو نئی تجاویز ہیں اس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت کی ہے اور اہم امور کا جائزہ لیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کب تک حل ہوتا ہے. فی الحال تو کوئی پازیٹیو اس طرف سے ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہ اپنا ہرمز کے حوالے سے جو شرائط اس وقت ایران کی ہیں اس پہ کوئی امریکہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس پہ سیٹسفائی نظر نہیں آتا ہے. پھر جوہری جو پروگرام ہے ان کا، اس کو وہ چاہتے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں اس پر بات کی جائے، فرسٹ فیز میں یہ ساری چیزیں طے کر لی جائیں اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے. تو اس پر فی الحال کوئی کنسنسس نظر نہیں آ رہا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کوئی بہت زیادہ پازیٹیو اس پہ رائے نہیں دی ہے. لیکن پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کی سفارتکاری بھی تیز اس حوالے سے میں نظر آ رہی ہے، اور وہ ہمیشہ سے کوشش کر رہے ہیں. نیوزی لینڈ کے ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، اور مشرق وسطیٰ کی جو بدلتی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. اوبویسلی اس وقت سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو، یہ مسئلہ حل ہو، اور پاکستان اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو پاکستان کو اصرار کیا جاتا ہے کہ اس معاملے کو آپ حل کریں. اور اور یہ سارے معاملات جو ہیں یقیناً ایسے معاملات ہیں کہ جن سے اس وقت ہمیں جو مسائل نظر آ رہے ہیں، پاکستان خود اس پہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلوانے کے حوالے سے، کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پوری دنیا تک پھیل چکا ہے. اور جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور یقیناً اسے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے، اور سب لوگ اب اس حوالے سے مسائل کا شکار ہیں. اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن امریکہ ایران مذاکرات جو ہیں ان کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، کیا آنے والے دنوں میں جلدی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. پاکستان نے بحری راستوں کو میں رکاوٹ کو عالمی امن اور معاشی استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے، اور obviously یہ بحری راستوں کو اگر روک دیا جائے تو پوری دنیا میں جو مسائل اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ ہوں گے. تجارت کے معاملات رک جائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے. اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کی جو بندش ہے یہ بین الاقوامی امن، معاشی استحکام اور ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے، اور یہ خطرہ اب مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور اس خطرے کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے جو پینلسٹ موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن میں آپ سے کرا دیتی ہوں. میں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں رشدی صاحب، اس کے علاوہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، نازیہ مصطفیٰ صاحبہ اور ہمایوں خان صاحب اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ چاروں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں یہ چاہوں گی صافی صاحب، اس وقت جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، اپنی رائے کل بھی آپ لوگوں نے دی اور اب دیکھ رہے ہیں. کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے جو تجاویز آئی ہیں، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت کریں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ معاملہ اب کس رخ پہ جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ شکریہ ناہید. آپ کے پروگرام شروع ہونے سے کوئی 20-25 منٹ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹروتھ سوشل میڈیا پہ ایک نیا بیان آیا ہے جس میں ان کے خیال میں کہ ایران ڈیسپریٹ ہے، پریشان ہے، اور ابنائے ہرمز کی بندش کے نتیجے میں ایران کو شدید مالی پریشانی کا سامنا ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ابنائے ہرمز کو بند کر کے ایران کو مذاکرات کرنے اور مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے رستہ ہموار کیا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب کے اس جارحانہ رویے اور جارحانہ موقف سے دنیا کے دیگر ممالک بشمول پاکستان 100% اتفاق نہیں کرتے. اگر ایران کو مسئلہ درپیش ہے ابنائے ہرمز کی بندش سے، تو دنیا کو بھی ابنائے ہرمز کی بندش سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ابھی آپ نے خود فرمایا کہ دنیا میں
پیٹرول کی قیمت اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بلند ترین سطح پہ فی بیرل کروڈ آئل کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ اب نئے ہرمز جب تک نہیں کھلے گا تو یہ مسئلہ جو کا تو رہے گا۔ سفارتی کوششیں جاری ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی روس کے دورے پہ گئے ہیں، صدر پوٹن سے ان کی ملاقات ہونی ہے، بلکہ آج یا ہوئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، تو وہاں سے بھی وہ ایک کچھ اہم خبریں لا سکتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایران جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان سے خوش نظر آتا ہے، سفارتی طور پر پاکستان کو اطمینان حاصل ہے، اور پاکستان نے ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے چونکہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح استعمال کی گئی ہے، پاکستان نے جو شٹل ڈپلومیسی کر کے اور بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ جو تجارتی راستے، سمندری اور زمینی راستے کھولے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک موو ہے پاکستان کے لیے بھی، اور ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے لیے بھی ایک بریدنگ سپیس پاکستان نے کریٹ کیا ہے کہ اب نائے ہرمز اگر بند ہو تو تب بھی ایران میں جو ضروری اشیاء ہے، دوائیاں ہے، انسانی ضروریات کی ضروری چیزیں ہیں، اس کا رستہ مکمل طور پر بننا ہو، اور اس کے لیے پاکستان نے بہت ٹیکنیکل ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ چونکہ امریکہ نے اب نائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر رکھا ہے، تو ایسے میں ایران جو ہے وہ ایک سمندری رستوں اور سمندری بندرگاہوں پہ مشتمل ملک کی بجائے اب اس وقت ان کا جو ہے ٹیکنیکلی وہ ایک لینڈ لاک کنٹری بن چکا ہے۔ تو پاکستان نے جس طرح افغانستان کے لینڈ لاک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ افغان ٹریڈ کا معاہدہ کیا تھا، اسی سے ملتا جلتا معاہدہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان نے کیا ہے۔ تو پاکستان اپنے کارڈز اور اپنی سفارتی اہمیت کو سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہے۔ دنیا کی نظریں بدستور پاکستان کی جانب ہے، بڑے پلیئرز اس پورے سیناریو میں کود چکے ہیں، روس باقاعدہ طور پر اس پورے پروسیس میں شامل ہو چکا ہے، مشرق وسطیٰ آپ جانتی ہے کہ وہاں پہ بھی بہت بڑی سرگرمیاں جاری ہے، اور پاکستان کو اپنے تمام قریبی جو اتحادی ممالک ہے، سعودی عرب، قطر، یو اے ای جزوی طور پر ہے، لیکن ان کو بھی پاکستان کے امن کوشش سے کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہے، خصوصاً قطر کے وزارت داخلہ نے تھوڑی دیر پہلے بلکہ آج ایک بیان جاری کیا ہے اور پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہا ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت بدستور برقرار ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو تب اطمینان ہوگا جب یہ جنگ ختم ہو اور امریکہ اور ایران کے بیچ میں معاہدہ طے پائے۔ اوبویسلی تب تو پاکستان سرخرو ہوگا، اور انتظار تو پوری دنیا کر رہی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، اور سفارتی کوششیں بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہوں گی کہ سلامتی کونسل میں جو بحری سلامتی پر خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، پاکستان کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہاں پر، انہوں نے کہا کہ سمندری راستوں کا جو تحفظ ہے نہ صرف عالمی تجارت بلکہ ترقی اور سیکیورٹی اہداف کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید معیشت بلا تعطل سمندری تجارت پر انحصار کرتی ہے، اور آبِ ہرمز کی بندش خوراک اور توانائی کی فراہمی کے ساتھ سپلائی چین کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی تشویشناک ہیں۔ اب صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، 2 مہینے غالباً ہونے والے ہیں اس سارے عمل کو، یہ سارے معاملات جب سے خراب ہوئے ہیں، تو اب اس کو مزید برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ کھول دی ہے ایران کے لیے، ہم نے سہولت فراہم کر دی ہے، لیکن اب یہ معاملہ اگر ایران دباؤ بڑھانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے تو اب سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ شکریہ نائک۔ صرف ایران کیوں، ایران کے امریکہ بھی اوبویسلی دونوں افریقین کو سوچنا پڑے گا۔ یہ بات کہ اس خطے میں جنگ کی آگ بھڑکی اور پاکستان نے اس پر پانی ڈالا اور بہت محنت سے یہ کام کیا، اب اس کا جو اس جنگ کا جو دوسرا نتیجہ ہے، ایک تو یہ تباہی نتیجہ تھا، دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ترقی پذیر معیشتیں بلکہ دنیا بھر کی معیشتیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔
पेट्रोलियम के निर्ख कहाँ चले गए और पेट्रोलियम मसनूआत की जो फराहमी में तात्तुल है उसकी वजह से पैदावारी अमल को कितना नुकसान हुआ और उससे खुद यानी यूँ समझिए कि अमेरिका के जो हलीफ और दोस्त हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका जिनको अपने ग्रुप में नहीं समझता जैसे चीन वगैरह, वो तो मुतासिर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है और उसमें अमेरिका के, ईरान के, सब के दोस्त मुतासिर हो रहे हैं और ये एक इंसानी मसला बन गया है। और ये जो आसिम इफ्तिखार साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसको अगर एक जनरल उन्वान दिया जाए तो वो ये है कि ये समंदरी रास्ते ये बुनियादी हक हैं और इस बुनियादी हक में कोई रुकावट, कोई तातुल नहीं पैदा होनी चाहिए। उससे क्या मसाइल पैदा होंगे? उससे ये मसाइल पैदा होंगे कि तरक्की पजीर मईशतें दम तोड़ने लगेंगी और जो बड़ी मईशतें हैं उनकी तरक्की का अमल जो सुस्त हो चुका है रुक जाएगा और उसके नतीजे में जो इंसानी तहजीब पे असरात पड़ेंगे वो फिर एक ज़माना लगेगा उन्हें ठीक होने में, उनकी यानी बेहतरी आने में बहुत अरसा लग जाएगा। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि पाकिस्तान ने अमन के लिए भी बुनियादी किरदार और कायदाना किरदार अदा किया और ये समंदरी रास्तों की बंदिश की वजह से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको भी एड्रेस किया और बहुत बर वक्त इसको हल करने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि आज जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ जिसकी सदारत प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है और उसमें पाकिस्तान की वसातत से जो तजावीज़ अमेरिका पहुंची ईरान की उन पे जो गौर हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि उसके मुस्बत असरात आएंगे और आने शुरू हो चुके हैं और हम बतदरीज देखेंगे कि उसके बेहतर और मुस्बत नताइज आ रहे हैं। रास्ते, समंदरी रास्ते खुलेंगे, जंग जो है वो है यानी हम मुस्तकिल अमन की तरफ सफ़र करते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस दौरान में कुछ रुकावटें भी आएंगी। जैसे एक कल परसों एक रुकावट देखी गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला हुआ, तो हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जो इस अमल को सबूताज करना चाहती हैं। इसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उस जानिब इशारा किया, लेकिन जिस जानिब इशारा नहीं किया वो हम कर देते हैं कि इसराइल ये चाहता है कि जंग ये ख़त्म ना हो, तो उसकी तरफ से कोई भी शरारत हो सकती है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, तो उसकी तरफ से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा नाज़िया, ये कहा जा रहा है कि ये जो आई हैं तजावीज़ ईरान की जानिब से, इन पर मुशावरत अभी जारी है, लेकिन ये तो वाज़ेह तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि कोई ऐसी डील हम कबूल नहीं करेंगे जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। आपको ये लगता है कि फ़र्स्ट फेज़ में जो ऑप्शन दी है ईरान ने कि इस पर बात कर ली जाए और ये एटमी हथियार वाली बात जो है ये फिर बाद में इस पे मामला जो है इसको हल कर लिया जाएगा, इस पे कायल हो जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप? एक्सेप्टेबल है उनके लिए? बहुत शुक्रिया नाहिद। देखिए ये थोड़ा मुश्किल है ये कहना कि वो कायल हो जाएंगे, क्योंकि हमने कल भी इसी पे मैंने ये कहा था कि अमेरिका की जानिब से जो उनकी पहली शर्त ही ये है कि कोई बात तब आगे बढ़ेगी जब ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखने के मामले से अपना उसका विथड्रॉ करेगा कि वो नहीं बना सकता। जबकि ईरान ये कहता है कि ये वाला मामला हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मामलात पे बात करते हैं। जबकि अमेरिका की तरफ से तो पहला पॉइंट ही यही है। जो आपने कहा कि वो कायल हो जाएगा, अभी इस टाइम कहना बहुत मुश्किल है। देखिए चीज़ें आगे, जैसे पाकिस्तान अपना इसमें रोल अदा कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश करेगा कि ईरान से भी बात करे, अमेरिका से भी बात करे, दोनों को बातचीत से मामले को हल किया जाए। लेकिन अभी दोनों तरफ से जो स्टांस है वो बहुत सख्त हमें नज़र आता है, ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी। और देखिए जिस तरह से ईरान ये कहता है कि आप जो अपना आबनाए हुर्मस वाला मामला है इसको हम पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं और बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, जबकि अमेरिका को ये लगता है कि अगर उसने आबनाए हुर्मस को खोल दिया तो ईरान बहुत रिलैक्स हो जाएगा, मामलात ज़िंदगी फिर चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नहीं, तो हमने देखा कि आबनाए हुर्मस एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो बंदिश है वहाँ पे, उस तरह से जहाज़ों की आमदोरफ्त जो है वो रुकी हुई है। लेकिन हम न्यूज़ में ये भी देखते हैं कि कोई डबल डिजिट्स में जहाज़ वहाँ पे गुजर रहे हैं, कभी 30 जहाज, कभी 40-70 तक हमें ये भी न्यूज़ देखने को मिलती है। और फिर देखिए ईरान ने अपनी एयर स्पेस भी ओपन की हुई है। तो मामला एक तरफ तो ये लगते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बैकडोर पे चीज़ें मामला तय हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा जो हमें मीडिया में या उनके स्टेटमेंट से जो ट्रम्प की चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो थोड़ी अग्रेसिव नज़र आती हैं। बट बैक एंड पे जो चीज़ें मामला हो रही हैं वो चीज़ें काफ़ी
حد تک بہتر ہو گئی ہیں. اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ اگر ایران کو بھی یہ لگتا اور امریکہ بھی یہ چاہتا کہ ہم دوبارہ سے معاملات اسرائیل جس طرح سے پریشر کریٹ کر سکتا ہے اگین جیسے اسپوائلر کا ہم اس کو اکثر کہتے ہیں کہ اسرائیل معاملات خراب کر سکتا ہے, تو پھر ایران کو تو آبویسلی اس چیز کا علم ہونا تھا, وہ اپنی ایئر اسپیس کو اس طرح سے اوپن نہ کرتا اور معاملات اتنی جو ہے آگے کی جانب چلتے ہوئے ہمیں نظر نہ آتے. تو اس ٹائم پہ تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایسے ٹائم میں صرف پاکستان ہی ہے جو ان دونوں کے درمیان معاملات کو جو ہے وہ حل کروا سکتا ہے. ابھی جس سے اراغچی صاحب کا جو رشیا کا وزٹ ہے, پھر کل بھی ہم نے یہی بات کی جب ان کی صدر پیوٹن سے بات ہوگی, وہ والی پوائنٹس پاکستان سے ڈسکس ہوں گے, پھر پاکستان انہی پوائنٹس کو امریکہ کے ساتھ ڈسکس کرے گا. تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ معاملات میں تھوڑی سی نرمی آئے گی, امریکہ تھوڑی سی اپنا اس میں ہمیں لچک مزید دکھائے گا, اپنے میں بھی اس پوائنٹ سے تھوڑا سا لینینٹ ہو جائے کہ جیسے ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اس معاملے پہ بات کریں گے لیکن تھوڑا بعد میں کر لیتے ہیں. ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرائورٹی پہ ہم ابنائے ہرمز کو کھولنے والی بات کا کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو نیوکلیئر ویپنز والا معاملہ ہے اس کو بعد میں کر لیتے ہیں. تو میں بھی آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی اچھی نیوز سننے کو ملے اس والے معاملے کو لے کر. ہمایوں صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ آبویسلی یہ اسٹریٹ آف ہرمز والا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ دونوں کو لچک دکھانی ہوگی, جب تک فلیکسیبل بیہیویئر نہیں ہوگا یہ معاملات آگے نہیں, اور اس پر دونوں اس بات کو سمجھتے بھی ہیں, انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ یہ معاملہ جب تک حل نہیں ہوگا آگے نہیں بڑھا جا سکے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ حل کر کے پھر آگے بڑھا جائے گا یا کوئی اور صورتحال درمیان میں نظر آ سکتی ہے کہ جس پہ دونوں مان جائیں؟ دیکھیں ایشوز تو میرا خیال ہے کافی سارے ہیں, کچھ 7-8 کے قریب ہیں, بلکہ 10 پوائنٹس جو ایران نے دیے تھے جس پہ سیپریٹ مختلف اس کے اوپر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. یہ جو ابھی جو سب سے اہم معاملہ جو دنیا کو جو مسائل درکار ہیں وہ ابنائے ہرمز کے علاوہ امریکہ کی جو نیول بلاکیڈ ہے, جو اوپن سیز ہے, وہ بھی ہے. ہم ابنائے ہرمز کا وہ کہہ کے سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایران نے بند کیا, تو یہ ایک سائڈ پہ انہوں نے کیا اور دوسری سائڈ پہ ایران امریکہ نے نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. آج جس کا آپ ذکر کر رہی تھی انٹروڈکشن میں, آصف افتخار صاحب نے جو کہا, جو ہم جیسے ممالک ہیں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں وہ پہلے ہی اتنے اس کا پریشانی اور مسائل کا شکار تھے. یہ جو 40 دن ایک تو جنگ جب ہوئی اور پھر جب رکی, اور اس کو بھی اب 2 ہفتے ہونے کو آئیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ, تو یہ 2 مہینوں سے جو سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی ہوئی ہے, اس میں جو آپ کی شپنگ کی لاگت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کی سپلائی چین تقریباً جو ہے ڈسرپٹ ہو گئی. یہ امریکہ کے اندر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے, یورپ کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے, لیکن آپ اندازہ کریں اگر وہ ملک اس کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تو جو ہم جیسے ممالک ہیں جس پہ پہلے ہی مہنگائی کا بڑا ایشو ہے اور انفلیشن ہے اور ایک بے تحاشا مسائل ہیں, تو میرا خیال ہے پاکستان نے جو ہے اپنے جو ریجنل کنٹریز ہیں, پرٹیکولرلی جو ہے سعودی عربیہ, ترکیہ, ایجپٹ اور ایون چائنا کے ساتھ مل کے جو ہے نا اس کو ایک کنسنسس کے ذریعے حل کرنے کے اوپر دونوں پہ زور دیا. ابھی جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ ہم نے ایران کو بھی ایک لیوریج دی, جو ٹریڈ روٹ ہم نے جو ہے ان کے ساتھ ذکر کیا, اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی مسلسل اس کے اوپر ہیں. تو جو جوہری معاہدہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ تو 2015 میں جو انہوں نے JCPOA کیا تھا اس میں یہ ساری چیزیں مان لی تھی, آلموسٹ مان لی تھی. اب جو ہے میرا خیال ہے یہ وہ جو ہے نا کہ ہو بلنکس فرسٹ, ایران آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ہم نے نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا, لیکن ہم جو اپنی اس کی نیوکلیئر کی جو افزودگی ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ایک لمیٹڈ IAEA کے انڈر, اور ایران NPT کا ممبر بھی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے جو ایران کی طرف سے جو لیٹسٹ آفرز آئی ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایگزیکٹلی اس کو جو ہے میرا خیال ہے انڈورس کر لیں گے, کیونکہ یہ بڑی ریزنیبل ہیں. اب اس میں صرف جو چند سٹیکنگ پوائنٹس ہیں کہ جو وہاں پہ جو یورینیم جو پہلے سے 60% پلس وہ تھا وہ کس ملک کے پاس جائے گا. آلریڈی ہم نے اس کے اوپر رپورٹس دیکھی ہیں کہ اس کو رشیا بھی لینے کو تیار ہے, ایون پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے ڈفرنٹ سجیشنز آئی ہیں, اور جو UN کے جو کی طرف سے زیادہ وہاں پہ ہمیں نظر وہ چونکہ پچھلی دفعہ بھی جب JCPOA ہوا تھا تو انہوں نے لیا تھا, تو میرا خیال ہے ریزنیبل آپشن ہے. دوسری یہ ہے کہ ڈیمانڈ میں تھا کہ جی 20 سال تک جو ہے وہ اس کی افزائش یا افزودگی نہ کی جائے, اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ وہ دونوں سائڈیں اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی جو لوکل یا ڈومیسٹک ہے اس کو کس طرح سود کریں گے کہ ہم نے ایک اتنی بڑی عالمی جنگ کی طرف جانے کو تیار تھے اور اب ہم واپس آ رہے ہیں. تو وہ اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کا کردار اور پاکستان کے جو ریجنل الائز ہیں, سعودی عربیہ, ترکیہ, ایجپٹ, ملیشیا اور انکلوڈنگ چائنا, وہ بڑی اہم سفارتکاری اور بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے. تو آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ کچھ دنوں کے اندر شاید کوئی بہتری کی خبر آ جائے ہمیں. ٹھیک ہے.
اچھا صافی صاحب، خواہش تو ہے اور امید بھی ہم رکھ رہے ہیں، بے شک بہت پرانی دشمنی ہے، بڑے پرانے معاملات ہیں، لیکن اب پوری دنیا اس میں سفر کر رہی ہے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ کنسرن سب کے بہت زیادہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ معاملہ جلد حل ہو۔ ایک اور خبر میرے پاس موجود ہے، میں آپ کی رائے اس پہ لینا چاہوں گی۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے متعلق ایک کانفرنس ہوئی ہے، ایران کو اس میں نائب صدر منتخب کر لیا گیا ہے اور امریکہ نے کچھ اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس کانفرنس کے حوالے سے اگر بات کریں، ایران کو نائب صدر منتخب کرنے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نیا سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایران اوبویسلی اس پہ بڑا خوش ہے کہ رکن ممالک جو ہیں انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، لیکن امریکہ اس پہ خوش نہیں ہے۔ جی بالکل، امریکہ اس وقت دنیا کا بدستور سپر پاور ہے اور امریکہ اپنا دباؤ تو ہر جگہ ایران پہ قائم رکھنا چاہے گا، لیکن ایران کی یہ کامیابی جو ہے، سفارتی کامیابی، اس بات کی بھی ایک دلیل ہے کہ ایران کے ساتھ اس وقت امریکہ کے علاوہ بہت ساری عالمی قوتیں ان کی پشت پہ کڑی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کی وجہ سے ایران کو یہ عہدہ ملا ہے۔ میرے حساب سے امریکہ کے دباؤ یا امریکہ کی ناراضگی کا اب اس ایشو پہ زیادہ اثر نہیں پڑے گا، اور دنیا شاید ایران کو ایک ذمہ داری دے کہ ان کو جوہری پروگرام سے دور کرنے کے لیے ایک ٹیکٹس استعمال کرنا چاہ رہی ہے کہ ایران جب خود اس ٹیم کا حصہ ہوگا جو عدم پھیلاؤ اور یورینیم کی انریچمنٹ اور یورینیم کے استعمال کو ریگولرائز کرنے کا ایک سسٹم کا حصہ بنے گا، تو شاید ان سے زیادہ جو ہے ذمہ داری کی توقع کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت 7-8 ممالک جو ہے دنیا میں وہ ڈکلیئرڈ جوہری قوتیں ہیں، اور ان ڈکلیئر جوہری قوتوں میں امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے ٹیکٹیکل اور جوہری بم جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ باقی تمام ممالک جو ہے ابھی تک ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی اتنے زیادہ نامسائل حالات میں جب ان پہ پہلا حملہ اسرائیل نے کیا تب بھی تحمل کا مظاہرہ کیا، بالفرض اگر ان کے پاس بیلسٹک میزائل ہے یا ٹیکٹیکل ایٹامک ویپن ہے تو انہوں نے اس کا کوئی استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح پاکستان کی مثال بھی دنیا دے رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف جب ایگریشن کیا گیا تو پاکستان نے بھی جوہری پروگرام کو غلط انداز میں استعمال نہیں کیا۔ تو وہ ہمایوں صاحب جو کہہ رہے کہ ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم 5-10 سال تک اپنے جوہری پروگرام اور یورینیم کی انریچمنٹ کا جو ایک پروگرام ہے، بیلسٹک میسائل کا جو پروگرام ہے، اس کو مؤخر تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ان کے سرحدوں کے ارد گرد اسرائیل جیسی بدمعاش ریاست موجود ہو اور ان کے سر پر امریکہ جیسے جلاد کی تلوار لٹکتی ہوگی تو وہ اس کو ایک ڈیفنس مقاصد کے لیے جوہری پروگرام سے مستقل طور پر دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میری نظر میں ایران جتنا زیادہ دنیا ان کو عالمی فورم پہ انوالو کرے گا اور عالمی برادری کا ان کو حصہ تسلیم کیا جائے گا، ان کو اور ان کے عوام کو جینے کا حق دیا جائے گا، ان پہ ہم پابندیاں نرم کر دی جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران بھی اخلاقی طور پر مجبور ہوگا کہ وہ دنیا کے کنسرنز کو ایڈریس کرے، اور جو ان سے دنیا کو خطرات ہے امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک، ان کی بھی تسلی ہو جائے گی، اور شاید ہم جس جنگ کے دہانے پہ کڑے ہیں اور جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، دنیا اس جنگ سے بچ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کچھ دیر پہلے جو پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اور دنیا بھر میں اس کو سراہا بھی جا رہا ہے، ہم نے قطر کی اسٹیٹمنٹ کی بھی بات کی ہے، نیوزی لینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہے، ابھی خبر یہ آئی ہے کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی ٹیلیفونک کانورسیشن ہوئی ہے UN کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس سے، اور انہوں نے پاکستان کے کردار کو بہت سراہا ہے، سلامتی امن کی کوششیں جو پاکستان کر رہا ہے اور اس وقت جو تعمیری کردار ادا کر رہا ہے اس جنگ کے دوران، اور اوور آل جو پاکستان کا ہمیں اس میں رول نظر آ رہا ہے، اس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔
देखिए पाकिस्तान ने, मैं तो जो अपनी इब्तदाई गुफ्तगू थी उसमें ये अर्ज़ किया था ना कि पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया है जंग के ख़ात्मे के लिए भी जी और कायदाना किरदार अदा कर रहा है कि ये जो इक्तिसादी नाकाबंदी की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है उसको रेस्क्यू करने के लिए, तो ये पाकिस्तान का किरदार है। अब वो अभी इतनी जज्बाती और ज़बरदस्त गुफ्तगू की साफ़ी साहब ने, तो मुझे सूफ़ी बरकत अली याद आए जो सालार वाला में होते थे, वही उनका मज़ार है फैसलाबाद के करीब। उनका एक जुमला बड़ा मशहूर है और वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया हाँ करेगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। तो जो आप सवाल कर रही हैं और ख़ास तौर पर जो माहौल साफ़ी साहब ने बनाया उसमें सूफ़ी साहब याद आए। तो खैर ये एक अपना मामला है, लेकिन सूरत हाल जो है ना वो जिस तरह से महसूस की जा रही है उसके बिल्कुल उलट है। जैसे कि ईरान अभी एक आलमी फोरम का जिसका ताल्लुक एटमी तवानाई से है, उसका नायब सदर मुंतखब हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इल्ज़ाम जितने मर्जी लगा लें ईरान पर, उसको जो मर्जी एक डायमेंशन वही है जो साफ़ी साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी दे के उनको कंट्रोल करें। दूसरी डायमेंशन ये है कि आप उनको मुजरिम गर्दाते हैं, आप उनको गलत समझते हैं, आप उनको एतबार नहीं करते, लेकिन दुनिया उन पे एतबार करती है। हाँ। अगर दुनिया उन पे एतबार करती है तो फिर आपके पास अखलाकी जवाज़ ही नहीं कानूनी जवाज़ भी कम रह जाता है कि आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। और इसका जो तीसरा डायमेंशन मैं महसूस करता हूँ कि एक विंडो फिर खुल रही है इस सारे फसाद के अंदर अमन की और सलामती की। ये इंडिकेशन भी अमन और सलामती का रास्ता हमवार करने की कोशिश दिखाई देती है और इसमें पूरी दुनिया अपना किरदार अदा कर रही है। ठीक है, अब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और अमन की ख्वाहिश इस वक्त हम सब रखते हैं। मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ा अहम और हमारे पास मौजू मौजूद है। हमेशा हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो किरदार पाकिस्तान के हवाले से रहा है वो भी अब पूरी दुनिया उसको बड़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है, वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से हमने देखा है कि भारतीय मीडिया के जो हक़ाइक़ जो उन्होंने दुनिया के सामने पेश किए वो हकीकत से बरक्स से जो प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जहरीला बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से नाकाम रहा। और इस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में जो एक नैरेटिव बनाने की नाकाम कोशिश की गई, दुनिया ने ना सिर्फ उसको देखा बल्कि उसके साथ साथ दुनिया ने पाकिस्तान के किरदार को भी देखा कि पाकिस्तान ने किस मस्बत तरीके से ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने पेश की और जो पाकिस्तान का नैरेटिव था वो पूरी दुनिया ने उसको बाय किया। झूठी कार्रवाई की गई पहले और उसके बाद गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मज़ाक़खेज़ किस्म की खबरें चलानी शुरू कर दी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, अगरचे वो उसमें यकसर नाकाम हो गए। और न सिर्फ उनकी आवाम ने, भारत ने भी, भारतीय आवाम ने भी उसको मुस्तरद कर दिया और पूरी दुनिया ने ऑब्वियसली उनका ये जो नैरेटिव था उसको बाय नहीं किया। जंगी जुनून में हमेशा न सिर्फ इंडिया हमें मुब्तला नज़र आता है बल्कि उनका मीडिया भी इस जंगी जुनून में हमें मुब्तला नज़र आता है और बाज़ औक़ात तो ये महसूस होता है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनसे ज़्यादा नफ़रत और जो झूठ है वो हमें उनके मीडिया की तरफ से देखने को मिलता है। और लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपोज भी हो गई जब भारतीय सहाफ़ियों और हुकाम की मीटिंग्स के दौरान, और हमने देखा कि व्हाट्सएप के भी जो स्क्रीनशॉट्स है वो भी मंजर आम पर आ गए और उनके अपने ही लोग जो हैं उन्होंने आके अंदरूनी कहानियाँ बयान करनी शुरू कर दी कि ये असल चेहरा है गोदी मीडिया का और ये उनके हुकाम जिस तरह से मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि एक मरतबा हिस्ट्री चेंज हो गई कि पाकिस्तान ने जिस तरह इसका मुकाबला किया, वो पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया ने जिस तरह से उसको बाय किया और जिस तरह पाकिस्तान पे यकीन किया, ये इससे पहले नहीं हुआ है। इसी हवाले से हम चाहेंगे कि गुफ्तगू करें। साफ़ी साहब से मैं गुफ्तगू कर चुकी हूँ। नाज़िया आपकी तरफ में आऊँगी, आपकी तरफ बाद में आऊँगी। साफ़ी साहब, नाज़िया ये पहलगाम जो वाक़या हुआ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 1 साल हो गया इसको और हमने ये देखा कि सारी चीज़ें मंजर आम पर उसके फ़ौरी बाद भी आ गई। लोगों ने उसी वक्त जब ये क्लेम किया गया कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से, तो ऑब्वियसली सवालात खड़े होने थे। हमने तो कहा कि आप इसकी करवा लें इंडिपेंडेंटली, आप इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन भारत के अंदर से जिस तरह से लोगों ने इसको मुस्तरद किया और जिस तरह से आवाज़ें उठाई वो इससे पहले नहीं हुआ।
اتنی شدت نہیں دیکھی ہم نے پہلے. بالکل ناہید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے جو انڈین میڈیا کا تو آپ چھوڑ دیں, جیسے آپ نے کہا گودی میڈیا وہی کچھ کرتا ہے, جو اس میں بھی ہر ڈویژن تو ہمیں نظر آتی ہے, کچھ تو مودی کی یہ جو کاروائیاں ہیں اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی اس کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن ان میں بھی اب کچھ ایسے بھی چینلز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اس چیز کے خلاف ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا جو مودی سرکار کرتی ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی, صرف تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا یہ فالس فلیگ جو ہے اپنا ایک منصوبہ بناتے ہیں, پھر بعد میں بری طرح سے یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اور یہ صرف جو ہندوستان کی عوام ہے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے یا اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, مذموم مقاصد جو ہیں ان کے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے. اور جو ہندوستانی عوام ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے لوگ جو ہیں اپنی اب جو مودی کے خلاف اس لیے بولنا شروع ہوئے ہیں کہ ان کو نہ تو وہاں پہ کوئی بنیادی اس طرح کی جو ان کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی, جبکہ اس کا جو جنگی جنون ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, اور اس کی صرف پرائرٹی میں صرف ایک ہی چیز ہے, کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اوپر الزامات لگا کے اس کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کرے. لیکن جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر دشمن کی اس طرح کی چالیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں, چاہے وہ پہلگام جیسا واقعہ ہو, چاہے کوئی اور اس طرح کے اگر ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے, کس طرح سے پاکستان نے اس کو ایکسپوز کیا. پاکستان نے بار بار یہ کہا کہ آپ اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات جو آپ نے کرانی ہے ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے, اور پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہے جس میں چائنا اور ترکی, ابھی ہم یہ آپریشن سندور جو ہم نے پھر ان کے خلاف کیا اور جس میں بری طرح پھر ان کو شکست ہوئی, ان کو ہم نے آپریشن سندور جو انڈیا نے کیا اور ہمارا جو مارکہ حق جو ہم نے کیا اب اس کو 1 سال ہونے والا ہے چند 1-2 دن کے, تو اس والی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا تو میں کہتی ہوں ماتم کرتے کرتے 1 سال گزر گیا ہے. جو اپنا آپریشن سندور 1 انہوں نے کیا, پھر 2 کی باتیں کرنی شروع کر دی, یعنی کہ وہ بات کی تھی اس کے حوالے سے, ہاں جی اس پہ بات کی تھی کہ یعنی کہ وہ خود یہ کلیم کریے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو آپریشن سندور تھا وہ فیل ہو چکا ہے, ناکام ہو گیا, ہم آپریشن سندور 2 کی جو ہے وہ باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں. تو ناہید اس میں دیکھیے وہ جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیں, پاکستان کو خلاف جتنے بھی الزامات لگا لیں, اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا. جتنی بھی انویسٹیگیشنز وہ کرنا چاہتے ہیں کرا لیں. پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پہ کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ اس پہ انیشیٹو تو لیں, لیکن وہ اسی لیے نہیں لیتے, پتہ ہے کہ سارا جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس کا جو گودی میڈیا ہے وہ اپنی ان کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ پروپیگنڈا چلاتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, ان کا مین سٹریم میڈیا ہو, چاہے ان کا وہ ٹویٹر ہینڈل سے آپ دیکھ لیں اٹھا کے, اس میں سے کوئی ایسی چیزیں نہیں نکلتی ہیں. لیکن بار بار وہ پاکستان کو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقے سے انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پاکستان نے ابھی جو ایران اور امریکہ والی جنگ میں جو کردار ادا کیے, اب میں کہتی ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی آخری کوشش بھی کر لے, جتنی اس میں کیپیسٹی ہے ساری بھی لگا لے, تو ختم ہو گیا نا سارا. میں وہی کہہ رہی ہوں جو بچی کچی ہے وہ بھی لگا لینا, تو پاکستان کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا. کھمبا نوچے والی بات ہے. اب تو وہ اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان تو امن کی بات کرتا ہے, پاکستان نہ تو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا, نہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہے, اور نہ یہ ہماری کبھی بھی ہمایوں صاحب فوکس رہا اس پہ. ہم نے دیکھا کہ جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا, اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کتنا یہ فنڈز لگاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پر اس قسم کی کانسپریسیز کی جاتی ہیں, اور ابھی بھی ایسا کیا. ان کو لاہور میں سمندر بھی نظر آ گیا, انہوں نے لاہور پورٹ پہ قبضہ بھی کر لیا, اور جیسی سنسنی انہوں نے پھیلائی اس سارے معاملے میں, اس کو تو پوری دنیا نے دیکھ لیا, اور عالمی جو ماہرین ہیں وہ ان کو جس بری طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں, اور اس وقت میں انہوں نے کیا, اب تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. بالکل ناہید, یہ بڑا انٹرسٹنگ انالیسز ہے کہ ایک میجورٹی پورشن آف میڈیا, اس میں بہت اچھے میڈیا بھی ہیں بائی دا وے, یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ وہ ہیں بڑے تھوڑے لیکن سین وائسز ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ آبویسلی جو ہے وہ اڈانی گروپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, یا وہ لوگ ہیں جو بی جے پی کے ساتھ ہیں اور وہ اس کو اون کرتے ہیں اور وہ اس کو مینج کرتے ہیں, اسی لیے اس کو گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے. تو ابھی یہ جو پہلگام کی ابھی اینیورسری 22 اپریل کو آئی, اس کے بعد سے ہم نے پھر دیکھا کہ پورا 1 ہفتہ, چونکہ ابھی یہ اس میڈیشن کا جس کا ہم پچھلے اس میں ذکر کر رہے تھے, انڈیا کہیں دور دور تک نہیں تھا. ایران کا پارٹنر ہونے کے باوجود, امریکہ کا کلوزسٹ ایلائی ہونے کے باوجود, نہ کوئی اس کا رول تھا نہ کوئی اور چیز تھی. تو اس لیے ان کے پاس صرف یہی موقع آیا کہ ایک اینیورسری آئی, 1 سال ہوا ہے, کوئی ثبوت نہیں دیا, کوئی بات نہیں کی, کوئی شواہد نہیں اٹھائے, کوئی کچھ نہیں کیا. تو یہ جو اس کو اگر آپ اس کو صحافت کہیں تو یہ نہیں تھی, بالکل یہ ایک بیاناتی جنگ تھی جس کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں, نیریٹو کی. وہ جو 1 سال پہلے ہارے تھے وہ اب دوبارہ ہارے ہیں, اور ایک اور شرمندگی تھی کہ آپ جو ہے نا ایک دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کرائسس چل رہا ہے, اس میں کوئی پازیٹیو رول ادا کریں.
اگر پاکستان اچھا رول کر رہا ہے تو یہ پاکستان کی فتح نہیں ہے, یہ سارے نیبرز کی فتح ہے. اسٹریٹ آف ہرموز کھلتی ہے, تجارت ہوتی ہے, آئل کی قیمتیں کم آتی ہیں. یہ تو سب سے زیادہ ایران سے اب لے رہے تھے تیل, تو ان کو فائدہ ہونا تھا. بٹ انفارچونیٹلی بیوقوفی یا جو ہے نا نیریٹو بلڈنگ کرنی صرف اس وجہ سے کہ اگر پاکستان کو دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے تو ان کو اپنی شکست لگ رہی ہے, جو کہ حالانکہ بڑا غلط ہے. یہ ہم ون ون سچویشن کی بات کر رہے ہیں, ہم زیرو سم گیم کی بات نہیں کر رہے تھے. تو آرگیومنٹ آپ لیں, پچھلے سال جب یہ شروع ہوا کوئی تحقیق نہیں کی, اپنے جو اسٹوڈیوز ہیں ان کو وار روم بنا لیا, اینکر سے لے کے جو ریٹائرڈ ان کے فوجی اینالسٹ ہیں یا جو باقی تھے, وہ صرف بیاناتی جنگ کر رہے تھے اور ایسے ہیجانی کیفیت طاری کر لی تھی انہوں نے, جس طرح بھی آپ نے کیا کہ لاہور میں بھی پورٹ بنا لیا, پشاور میں بھی بنا لیا, بلکہ راولپنڈی میں بھی انہوں نے ایک دو جگہوں پہ کچھ چینلز نے پورٹ بنا کے اس کو تباہ کیا. ویری انفارچونیٹ کہ ایک ملک جو ایک بڑی جمہوریت تصور کیا جاتا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, وہ کس جو ہے نا ایک وار مانگرنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ پورے خطے کے لیے ایک جو ہے نا ڈینجرس سچویشن تھی. یہ اس ایک پورے سال کی اینیورسری نے ان کا نیریٹو کسی نے قبول نہیں کیا. ان کے جو اپنے ایلائز تھے, جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ تھے, سب نے کہا کہ جی اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور تحقیق کا سب سے پہلے کس نے اندیا دیا؟ پاکستان نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو 26 لوگوں کی جو جانیں گئی, ہم اس پہ بہت زیادہ ہمیں دکھ کا اظہار ہے, آئیں اس کی مل کے تحقیق کرتے ہیں, کوئی شواہد دیں. کچھ نہیں کیا. یہ آج کی بات نہیں, آج سے پہلے جتنے بھی انسیڈنٹ ہوا ویسے ہی ہوتا تھا کہ ایک دن بھی نہیں, 1 گھنٹے کے اندر ان کی این آئی اے یا ان کی جو ہے فوری طور پہ کہ جی اس کا لنک پاکستان کے ساتھ, اور کبھی کوئی ثبوت کسی چیز کا ہمیں آج تک نہیں ملا, آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا. اچھا, اسی بات کو صافی صاحب آگے بڑھاتے ہیں. ثبوت تو کبھی انڈیا نے نہیں دیا اور نہ ہی کبھی یہ ثابت ہوا کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے. لیکن جو اب مبینہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں جس میں ان کے اپنے صحافی ہیں, ایک صحافی ہیں بھارتی صحافی آدتیہ راج, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے را کا کردار ہے. آدتیہ راج یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض واقعات جیسے لاہور قلعہ اور اسلام آباد کے مبینہ دھماکے ایک بڑی خفیہ پالیسی کا حصہ ہو سکتے ہیں. یہ تو آج یہ بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ سارے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں. ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے اور اس میں را کا کردار کیا ہے. دنیا اب اس ساری حقیقت کو سمجھ چکی ہے. جو ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا اور کوئی اس کے خلاف نہیں بولتا تھا, اب تو اس کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. آدتیہ راج جو کچھ کہتے ہیں, یا ارنب گوسوامی جیسے ماؤتھ پیس ہے مودی کے, ان کے الزامات سے یا ان کے اس قسم کے جو جھوٹے بیانیہ ہے اس سے حقیقت بدل نہیں سکتی. یہ لوگ تو چوڑے ناہید اب اجیت دول اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں, آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں, ایک دفعہ نہیں بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھارتی راہ, بھارتی ایجنسیز, بھارتی ایجنٹ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا منظم نیٹ ورک چلانے کے مرتکب ہو رہا ہے. اور یہ نیٹ ورک آج یا کل کا نہیں بلکہ برسوں اور دہائیوں سے یہ ہے. افغان وار کا جو پہلا سلسلہ تھا اس سے لے کر تاحال جو بلوچستان کے حالات دیکھ کے, آپ افغانستان میں انڈین پراکسی کو دیکھ کے, اجیت دول صاحب جو اپنا منہ کالا کر کے ابھی سعودی عرب سے جس طریقے سے نکلے ہیں اور جس طریقے ویسی کالا ہے ان کا, آپ نے کیسا کالا کرایا شرمندگی کے بارے نکلے آپ یہ کہیں, سفارتی طور پہ, اور ان کا منہ تو کیا دل بھی کالا ہے. شاید ان کو کوئی اخلاقیات اور اس کا کوئی اندازہ ہے ہی نہیں. وہاں سے مایوس ہو کے وہ پھر یو اے ای پہنچے ہیں, اور میرے خیال میں یو اے ای نے بھی کچھ ایسے فیصلے کر دیے ہیں کہ اوپیک سے نکلنے کی ان کی طرف سے باتیں ہو رہی ہے, اور جی سی سی کنٹریز کا سعودی عرب میں جو اجلاس ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ انڈیا جہاں جہاں جاتا ہے, انڈیا جن ممالک سے دوستی کا ڈونگ رچاتا ہے وہاں پہ وہ تباہیاں پھیر کے چلا جاتا ہے. طالبان کی حکومت کو اپنا دوست ظاہر کر کے ان کو دنیا سے بالکل الگ تلگ کر دیا ہے. پاکستان جو طالبان کا سب سے بڑا دوست ملک تھا, ان کے بیچ میں نفرتیں انہوں نے پیدا کی. اور اب اس میں اور کوئی دوسری رائے تو ہے ہی نہیں کہ مودی سرکار
کی جو پالیسی ہے وہ نفرت کی بنیاد پہ ہے، اور یہ پاکستان جو پہلگام کے حوالے سے دنیا کو آگاہی دے رہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انڈیا کی شرارتوں پہ نظر رکھی جائے، وہ اس لیے پاکستان یہ اصرار کر رہا ہے کہ جب بھارت میں انتخابی کوئی سرگرمی ہوتی ہے، کوئی مارکہ ہوتا ہے، تو اب بنگال میں وہاں پہ انتخابات کی گہما گہمی ہے، تو ایسے میں مودی جو ہے اپنے جو جذباتی ہندو ووٹر ہے، جو بنیاد پرست ووٹر ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے پہلگام اور پلوامہ جیسے ڈرامے رچاتا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ ڈرامے رچانے کا زمانہ گزر گیا ہے. پاکستان کی اہمیت مسلح ہے، پاکستان نے کلی جنگ میں انڈیا کے دان کٹے کر دیے ہیں. اب میرے خیال میں ان ڈراموں پہ نہ کوئی یقین کرے گا اور نہ ہی انڈیا کی کوئی جرت بنے گی کہ وہ کسی حملے کا وہ سوچ بھی سکے. اب تو خود انڈین پبلک ڈاکٹر صاحب ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتی. 2-4 آپ فلمیں بنا دیتے ہیں جذباتی قسم کی پاکستان کے خلاف، اور یہ ہمیشہ سے آپ کا وتیرہ رہا ہے. پھر آپ ایسے کوئی فالس فلیگ آپریشنز کر دیتے ہیں، پھر پاکستان پہ الزامات لگا دیتے ہیں. وہی گھسا پیٹا سا ایک اسکرپٹ جو ہے وہ ہم دیکھے جا رہے ہیں سال سے. اب کون اس پہ یقین کرے گا؟ اب ان کے اپنے ہی لوگ، جو میں نے پہلے ایک کہا کہ بھارتی صحافی، مختلف صحافی جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. ایک بھارتی ریٹائرڈ کرنل بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروہوں کے لیے افغانستان سرزمین استعمال انڈیا کر رہا ہے، اور دونوں دہشت گرد تنظیموں کو بھی جو ہے وہ انڈین را ایجنسی اور اسرائیلی موساد فنڈنگ کر رہے ہیں، جتنی بھی تنظیمیں اس پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ وہی بات ہے جو اجیت دوول کو یہاں کوٹ کیا نا صحافی صاحب نے. یہ وہی بات ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ دیوبند ہمارے پاس موجود ہے اور افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ ان کے پیروکار ہیں، تو ہم جب چاہیں اس یعنی یہ جو ہمارے پاس چابی ہے اس کو ہم گھما کے اپنے مطلب کے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے ہم ٹیررزم کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. یہ اس نے کہا، اور ہم یعنی جب سے ہم پاکستان کے عام عمل میں آیا، جب سے ہم اس کو کر رہے ہیں. اس چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک 1947 سے پہلے سے لے کر 80 کی دہائی تک، اور 80 کی دہائی سے لے کر اب تک ماضی میں کیا تھا. ماضی میں انہوں نے ایک ایسا نیریٹو بنایا کہ ہم نے 1000 سال کی غلامی کا بدلہ لینا ہے. تو وہ جو ایک انتہا پسند ایلیمنٹ وہاں اس سوسائٹی میں موجود ہے، اس کے لیے یہ اپیلنگ سینٹیمنٹ تھا کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. دوسرا یہ کہ جہاد افغانستان یا جو کچھ بھی وہ تھا، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو پھر اس نے ایکسپلائٹ کیا پاکستان کے خلاف. ایک حد تک دنیا نے اس سے اتفاق کیا، لیکن جیسے جیسے یہ اپنے اعتماد میں آگے بڑھتے گئے، غلطیاں کرتے چلے گئے، گڑھے میں گرتے چلے گئے، اور یہ ایکسپوز ہوتے چلے گئے. اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مارکہ حق کے حوالے سے ہم ناظرین پہلے بات کر رہے تھے، جس طرح سے پاکستان کے بیانیے کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، دوست ممالک نے بھارت کے خلاف پاکستان کا ساتھ دیا، اور بھارتی جنگی جنون ہمیشہ چونکہ سب دیکھتے آئے ہیں، چین، ترکیہ، سعودی عرب، آذربائیجان، دیگر تمام ممالک جو تھے انہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان نے سارے معاملے کو ڈیل کیا ہے، ہم نے دنیا کو سچ دکھا دیا، جھوٹ دکھا دیا، اور ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ آ کھڑے ہوئے. بالکل. دیکھیے، ہم جیسے آپ نے کہا کہ چائنا، ترکی، سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں، جب پاکستان نے یہ مارکہ حق کیا اور انہوں نے اپنا آپریشن سندور جس کی آج وہ برسی منا رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کے دوست ممالک نے اس طرح سے بھرپور ساتھ دیا کہ ہمیں لگا کہ جیسے اس خطے میں جو کچھ جتنا بیانیہ ہم نے یہ بیان کیا انڈیا کے بارے میں کہ انڈیا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، پاکستان نے کبھی بھی پہل نہیں کی ہے، نہ انڈیا میں کسی واقعے کے اوپر، نہ دہشت گردی کے معاملات میں، نہ افغانستان میں جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ پاکستان نے کنڈیم کیا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کیا، پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ اب کی جو صورتحال ہے وہ بہت بدل چکی ہے. انڈیا نے جو کچھ کرنا تھا وہ اس نے اپنا آخری فالس فلیگ آپریشن وہ کر چکا ہے. اب اس کی نہ ہمت ہے، نہ پاکستان انشاءاللہ کرنے دے گا، اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی جان چکے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ہمایوں صاحب، مارکہ حق میں پاکستان کے اصولی موقف کو پوری دنیا نے سنا، اور عالمی سطح پر جو پذیرائی ہوئی، سفارتی کامیابی ہوئی، وہ سچائی کی جیت تھی، اور پاکستان سچ پہ کھڑا تھا، اور آج بھی ہم سچ پہ کھڑے ہیں اور امن کے خواہاں ہیں. جی ایبسولوٹلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور ایک ریزن بھی یہی تھی کہ ہماری جو سفارتی کامیابی یا جو ہماری ملٹری کامیابی اور ہماری جو پولیٹیکل اور ملٹری جو کمبائنڈ جو ایفرٹس تھیں وہ کامیاب اس لیے ہوئی کہ ہم حق پہ تھے.
اور اس کا ریزن یہی تھا کہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا اس آپریشن کے بعد کہ آئیں مل کے ایک شفاف اور ویریفائیبل تحقیق کرتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیچ میں شامل کرتے ہیں، انٹرنیشنل اداروں کو لاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے جھوٹ بولا جا رہا تھا، خود بخود عدالتیں لگا کے میڈیا کی اور جو ہے نا بغیر شواہد کے الزام لگا کے وہ جو ہے نا وہ ڈرون اٹیک والی پالیسی وہ اپنا رہے تھے. تو اس کا جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بالکل بھی جو ہے ان کو کوئی ایک قسم کا بھی وہ جو ہے نا 1% بھی رسپانس نہیں دیا. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب وہ سیاسی دباؤ میں ہوتے ہیں یا خارجی جو ہے وہ پالیسی ان کی ناکام ہو رہی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طرح سے وہ پاکستان کو اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. پاکستان ان کے الیکشن کا بھی مینیفیسٹو ہوتا ہے، پاکستان ان کی سفارتکاری کا بھی جو امیج ہوتا ہے اور اس کا ایک موجب ہوتا ہے. لیکن اس ایک سال کے آپریشنز نے اور پاکستان کی جو سفارتکاری انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوئی ہے باقی موقعوں پہ، اس نے انڈیا کو اب میرا خیال ہے کہیں کبھی نہیں چھوڑا. وہ پہلے ہمیں آئسولیٹ کرنے آ رہے تھے، آج خود جو ہے وہ آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہیں. شکار ہے شاید کبھی ایسا انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ اب انڈیا کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، انڈیا کہاں پر موجود ہے، کہیں آپ کو انڈیا نظر نہیں آ رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے تمام تو پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت جوائن کرنے کے لیے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ہر وقت بر وقت